السلام علیکم دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 43 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ قرآن کریم کی ایک سورہ کا نام بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر ہے۔ وہ سب سے پہلے اولو العزم پیغمبر ہیں جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 8 یا 10 واسطوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے زمین پر بھیجے جانے کے 1642 سال بعد ہوئی۔ انہوں نے 950 سال پیغمبری کی۔ ان کی بعثت اور دعوت کا مرکز شامات، فلسطین اور عراق تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصلی نام عبد الجبار تھا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے زیادہ گریہ کرنے کی وجہ سے انہیں نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے 2500 سال عمر پائی، 850 سال قبل از بعثت اور 950 سال لوگوں کو دعوت حق دینے میں مصروف رہے، 200 سال لوگوں سے دور کشتی سازی میں مشغول رہے اور طوفان کے بعد 500 سال عمر پائی۔ اب ہم آپ حضرات کی توجہ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے بعض نشیب و فراز کی طرف مبذول کرواتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام پیغمبری پر مبعوث ہوئے تو اس زمانے کے لوگ بت پرست تھے۔ وہ لوگ اس قدر ضدی اور ہٹ درم تھے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس لے آتے اور ان سے کہتے، خبردار اس بوڑھے کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ ہی اس کے فریب میں آنا۔ یہ کام کسی ایک خاص گروہ یا قبیلے کا نہیں تھا، بلکہ تمام کے تمام لوگ یہی کام بت پرستی کی دفاع، بتوں کے تقرب کے حصول اور ان کی بارگاہ سے جزا پانے کی خاطر انجام دیتے تھے۔ بعض لوگ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آتے اور اس سے کہتے، اے میرے بیٹے، اگر تم میرے بعد زندہ رہے تو خبردار اس دیوانے بوڑھے کی پیروی مت کرنا۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا چہرہ دکھاتے اور ان سے کہتے، اس مرد سے بچ کے رہنا، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے۔ ہمیں یہی وصیت ہمارے باپ نے کی تھی اور ہم اپنے باپ کی وہی وصیت تمہیں کر رہے ہیں۔ قرآن کریم نے ان لوگوں کی ہٹ دھرمی اور تکبر کو یوں نقل کیا ہے، انہوں نے اپنی انگلیوں کو کان میں رکھ لیا اور اپنے کپڑے اوڑھ لیے اور اپنی بات پر اڑ گئے اور شدت سے اکڑے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بڑے بڑے کافر لوگ ان کے پاس آتے اور ان کی دعوت کے جواب میں کہتے، ہم تمہیں صرف اپنی طرح کا ایک بشر سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں ہو، اور وہ لوگ جو تمہارے پیروں ہیں ہماری نظر میں وہ سادہ لو اور نالائق لوگوں کا گروہ ہے۔ تمہیں ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں دروغگو اور جھوٹا شخص سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے جواب میں کہا، اگر میرے پروردگار کی جانب سے میرے پاس روشن دلیل ہو اور میرے اوپر اس کی طرف سے خاص لطف و کرم کیا گیا ہو جو تم لوگوں سے مخفی ہو، تو کیا پھر بھی میری رسالت کا انکار کرو گے؟ اے قوم، میں اس دعوت حق کے عوض میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر فقط خدا کے پاس ہے۔ جو تھوڑے سے لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں، میں انہیں تمہاری وجہ سے چھوڑ دوں گا؟ نہیں، کیونکہ اگر میں انہیں اپنے آپ سے دور کروں گا تو کل قیامت کے دن وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں میری شکایت کریں گے، لیکن تمہیں نادان اور ایک بے وقوف قوم سمجھتا ہوں۔ وہ لوگ بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کو اس قدر مارتے پیٹتے کہ وہ نیم مردہ ہو کر زمین پر گر پڑتے، لیکن جب ہوش میں آتے تو غسل کرنے کے بعد دوبارہ اپنی قوم کے پاس جاتے اور انہیں اثر نو دعوت حق دینے میں لگ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو روشن، دلنشین اور محبت امیز بیانات کے ذریعے خدائے یکتا کی طرف آنے کی دعوت دیتے، انہیں خدا کی جانب سے اجر حاصل کرنے کے لیے بلاتے اور عذاب الہی سے ڈراتے تھے، لیکن وہ لوگ نادانی، تکبر اور غرور کی وجہ سے کسی قیمت پر تیار نہ تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات سن کر اپنے بتوں سے دستبردار ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے تحمل اور مستقل مزاجی سے ان لوگوں کو شب و روز خداوند قدوس کی جانب سے دعوت دیتے۔ دعوت حق دینے کے لیے جتنے بھی اصول و ضوابط تھے، انہوں نے ان سب سے استفادہ کیا اور ایک ہمدرد طبیب کے مانند ان کے سر پر آئے، ان کے سامنے بت پرستی کے غلط آثار کو وضاحت سے بیان کیا، اس کے خطرناک اثرات لوگوں کے کانوں تک پہنچائے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی منطقی اور محبت امیز گفتگو کا ذرا بھر بھی ان کے دلوں پر اثر نہ ہوا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور ان لوگوں کو اپنے بیٹے کی طرح سمجھتے۔ وہ ہمیشہ ان کی نجات کی فکر میں رہتے اور ان کے بت پرستی میں آلودہ ہونے کی وجہ سے ان کے بارے میں بہت پریشان ہوتے۔ اسی وجہ سے وہ شب و روز ان لوگوں کو دعوت حق دیتے کہ شاید انہیں نجات دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس غرض سے کہ ان کی تبلیغ قوم پر مؤثر ہو 3 مختلف طریقوں سے اسے دعوت حق دی۔ بعض اوقات انہیں مخفی طور پر دعوت دیتے، بعض اوقات اعلانیہ طور پر راہ راست کی طرف بلاتے اور کبھی دونوں مخفی و اعلانیہ طریقوں سے استفادہ کرتے، لیکن ان کے سنگ دل قوم نے ان تمام منطقی اور محبت امیز طریقوں سے چشم پوشی کی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی دعوت حق کا مثبت جواب نہیں دیا، بلکہ اس دعوت حق کو روکنے کے لیے پوری قوم نے ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بے ہوش ہو گئے، لیکن جب وہ مہربان اور دلسوز پیغمبر ہوش میں آئے تو کہا، خدایا مجھے اور میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام شب و روز لوگوں کو جہالت اور بت پرستی کے چنگل سے نجات دلانے کی فکر میں رہتے تھے، لیکن انہیں جتنی بھی نصیحتیں کیے ان کا کوئی نتیجہ ہاتھ نہ آیا۔ انہیں عذاب الہی سے بہت ڈرایا گیا، خطرے کے الارم بجائے گئے، لیکن وہ لوگ غلط کاریوں سے دستبردار نہ ہوئے۔ نہ صرف یہ کہ دستبردار نہ ہوئے بلکہ بڑی بے حیائی کے ساتھ سر عام کہتے، اے نوح تم نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ بحث و گفتگو کی اور اپنی بات پر اصرار کیا، یہ سب کچھ چھوڑو۔ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب الہی کا ہمیں کہتے ہو اسے لا کر تو دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ اب تمہاری قوم میں سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا علاوہ ان کے جو ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا تم ان کے اعمال بت پرستی وغیرہ سے رنجیدہ مت ہوں۔ یہی وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس طرح وحی نازل فرمائی اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری وحی کی نگرانی میں کشتی تیار کرو اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرو کہ یہ سب غرق ہو جانے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب الہی اور طوفان کی بہت بڑی مصیبت سے ڈرایا، لیکن ان کی ہٹ درمی میں مزید اضافہ ہوا۔ ایک اور خوبصورت قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔